مسیح یسوع کے قادر بزرگ اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر عمران خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام لیے حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے مبارک آدمی۔ جس طرح کہ آج کل کے دور میں انسان اپنے ناموں کے بدولت پکارا جاتا ہے، اگر کوئی اچھے کام کرے تو اسے اچھے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اگر کوئی برے کام کرے تو اسے برے کاموں کی بدولت اسے پکارا جاتا ہے، اگر کوئی لالچ کرے تو لالچی، ظلم کرے تو ظالم، قتل کرے تو قاتل۔ اور ان تمام ناموں کو خدا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کو پسند کرتا ہے جو خدا کی نظر میں اچھا اور بھلے کام کرے اور اسے خداوند مبارک ٹھہراتا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو زبور 1 اور اس کی پہلی آیت کو تلاوت کرے تو وہاں پہ کچھ اس طرح سے مرقوم ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو شریر کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کار کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ یہاں پر خدا کا بندہ داؤد نبی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریر کی صلاح پر نہیں چلتا اور وہ خطا کار کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر ہم مطالعہ کریں تو یہاں پر داؤد نبی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو شریر کی صلاح پر چلتا ہے وہ مبارک نہیں ہو سکتا، اور وہ خطا کار جو خطا کار کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے اور گلی گلی کونے کونے اور کوچے کوچے میں کھڑا ہوتا اور بےہودگی کے کام کرتا اور دیگر گندے قانونوں کاموں کو اپناتا، خداوند اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ شریر سے کام کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس کرتی ہے اور بیان کر رہی ہے کہ جو شریر کے کام کرتا ہے وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے، وہ اپنے باپ ابلیس کی صلاح پر چلتا ہے اور گنہگار اور خطا کار اور بدکار کہلاتا ہے۔ لیکن جو خدا کی صلاح پر چلتا ہے اور خدا کے آئین، قوانین، احکام اور اس کے حکموں میں مسرور رہ کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو خدا اپنے کلام میں اسے مبارک کہلاتا ہے۔ اور خاص کر ان ٹھٹھے بازوں کے مجلس میں بیٹھنے سے خداوند خدا منع کرتا ہے، تاکہ تمہاری بیٹھک اگر برے آدمیوں کے ساتھ ہوگی اور برے آدمیوں کے ساتھ رفاقت ہوگی اور ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو وہ ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں خدا تمہیں منع کرتا ہے اور کہیں تم شریر کی صلاح نہ لو اور خطا کار کی راہ میں نہ پڑ جاؤ اور تم شریر کہلاؤ، لیکن تم اچھے کاموں سے، اچھے رویے سے اور ایمانداری، دیانتداری، پرہیزگاری اور دینداری، خدا ترسی، خدا شناسی کو اپناؤ گے تو خدا تمہیں، جیسے کہ اپنے کلام اقدس میں فرماتا ہے کہ خداوند اسے مبارک ٹھہراتا ہے۔ اس لیے جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو زبور اور 32 میں پڑھے تو وہاں پر بڑا خوبصورت خدا کا بندہ داؤد بھی بیان کر رہا ہے: مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بد کرداری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ اگر وہ مبارک ہے، اگر وہ راست باز ہے، وہ دیانتدار ہے، دیندار ہے، خدا ترس ہے، خدا شناسا ہے، خدا کے احکام اور اس کے قوانین پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو خداوند اسے مبارک ٹھہراتا ہے اور اس کی تمام خطاؤں کو بخش دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو ڈھانک دیتا ہے، اور اس آدمی کی جس کی بدکاری بہت زیادہ ہو خداوند اسے حساب میں نہیں لاتا، بلکہ اپنی اسے پوچھ پیچھے پھینک دیتا اور اسے یاد نہیں کرتا، بلکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی، یعنی کہ وہ آدمی جس کی خطا بخشی گئی، جس کے گناہ ڈھانکے گئے اور جس کی بدکرداری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ ہمیں اپنے رویے خدا کے آئین کے مطابق بنانی ہے اور اپنے آپ کو ذلت بھری زندگی سے نکالنا ہے، گندے گنونے کاموں کے والی راہ سے ہٹنا ہے، گندے گنونے کام کرنے والی محفل سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے، بلکہ خداوند خدا اپنے رب الالفاظ کی صلاح پر چلنا ہے اور تاکہ ہم مبارک
ٹھہریں۔ اگر ہم بائبل مقدس میں زبور 112 اور اس کی پہلی آیت کی تلاوت کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اگر ہم خدا سے ڈریں اور اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا دبدبا، اس کا روب میں اپنی زندگی بسر کرے تو ہم پر خداوند کا فضل ہوگا، اور اس کے فضل میں ہم رہ کر راست باز والی زندگی بسر کریں گے تو ہم مبارک ٹھہریں گے۔ وہ اس کے حضور آئیں ڈرتے، کانپتے، تھرتھراتے ہوئے، تاکہ خداوند آپ کو مبارک ٹھہرائے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں وہ مقام حاصل کریں جس طرح خداوند کا بندہ داؤد ابھی ہم سے بات کر رہا ہے کہ اگر کیا کہ تو خداوند سے ڈر اور اس کے حکموں میں خوب مسرور ہے، تو پھر خداوند ہی کا بندہ داؤد ابھی بیان کر رہا ہے کہ تو اس میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ تو پھر ہمارے تمام دل کی مرادیں اس کے قول کے مطابق پوری ہوں گی، اور پھر ہم راست باز اور مبارک ٹھہریں گے۔ ہمارے کاموں کے سبب سے لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں ایمانداری ہوگی تو ایماندار، اگر راست بازی ہوگی تو راست باز، اور ہم سچے، صادق اور امین بنیں گے تو پھر خداوند ہمیں مبارک کہتا ہے، اور دنیا میں ہمیں جیتے جی لوگ اچھے کردار، اچھے کاموں کے سبب سے ہمیں ایماندار، دیانتدار، پرہیزگار اور بقول خدا کے کہ وہ ہمیں مبارک ٹھہراتا ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو خدا کے آئین اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگیاں بنا لیں، تاکہ ہم خدا کی حضوری میں راست باز، ایماندار اور مبارک بن جائیں، تاکہ ہماری زندگی زمین پر پاورفل، بلیسفل اور کامیاب ہو، تاکہ ہم انسان اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں اور خدا سے برکت حاصل کریں۔ سو آج کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔